بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی یہ داستان علم و تاریخ سے گہرا لگاؤ رکھنے والے ان متلاشیوں کے نام جو تاریخ کی حقیقی کھوج میں کبھی ہیٹے نہیں رہتے۔ گجرات کے مغربی ساحل پر واقع سومناتھ مندر کا شمار انڈیا کے اہم ترین مندروں میں ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ مندر غالباً 10ویں صدی میں چولکیا شاہی خاندان کے راجا نے تعمیر کروایا۔ یہ مندر ایک ساحلی علاقے کے نزدیک واقع تھا، جہاں کی مقامی آبادی زیادہ تر ترجین مت کے ماننے والوں پر مشتمل تھی اور ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ چونکہ مندر کے پیروکار مالدار تھے اور اس کی شان و شوکت پر کثیر رقم صرف کرتے تھے، یوں سومناتھ کا مندر ایک امیر مندر کے طور پر مشہور تھا۔ قدیم ہندو صحیفوں میں بتائی گئی کہانی کے مطابق سوم یعنی چندر نے بادشاہ دکشا پراجپتی کی 27 بیٹیوں سے شادی کی، لیکن روہنی نامی اپنی بیوی کو زیادہ پیار اور عزت دیتے تھے۔ یہ ناانصافی دیکھ کر دکشے کو غصہ آیا اور چندر دیو کو کوس دیا۔ نتیجتاً چاند کی رفتار ہر دوسرے دن کم ہونے لگی۔ لعنت سے پریشان اور غمگین ہو کر سوم نے بھگوان شیو کی عبادت شروع کر دی۔ آخرکار شیو خوش ہوا اور سوم چاند کی لعنت سے بچ گیا۔ سوم کے غم کو دور کرنے والے بھگوان شیو کو یہاں نصب کیا گیا اور اس کا نام سومناتھ رکھا گیا۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ سومناتھ مندر کو سب سے پہلے 1026 میں محمود غزنوی نے مسمار کر دیا تھا۔ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر رہتے اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ مندر کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے سومناتھ بت کے بدلے میں منہ مانگی دولت کی پیشکش کی۔ سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے اور جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ اس ایک حملے نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر ان گنت نقوش چھوڑے ہیں۔ محمود غزنوی سومناتھ پر حملہ کرنے سے پہلے تھانیسر، ماتھورا اور اس طرح کے کئی دیگر علاقوں پر حملہ کر چکے تھے اور وہ اس خطے میں قائم ہندو شاہی سلسلے کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ اسی طرح وہ ملتان میں قائم شدہ اسماعیلی حکومت کے ساتھ لڑائی کر کے ان کی حکمرانی کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود غزنوی نے اپنے حملوں میں جہاں ہندوؤں کے علاقوں اور مندروں کو نشانہ بنایا، وہیں پر انہوں نے اسماعیلی مسلمان حکمرانوں اور علاقوں کو بھی تخت و تاراج کیا۔ حالانکہ محمود غزنوی سے بہت پہلے ہی مسلمانوں کا برصغیر کے علاقوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا تھا۔ ان میں معروف نام کے طور پر ہم محمد بن قاسم کو جانتے ہیں، جس نے سندھ پر 712 میں حملہ کیا اور اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کے علاوہ شہاب الدین غوری ایک اور اہم نام ہے، جس نے دہلی میں مسلمان حکومت کی مرکزیت کو مستحکم کیا۔ اس کے بعد مسلمان سلاطین کا ایک سلسلہ برصغیر پاک و ہند میں شروع ہوا
لیکن اس سیاسی جنگجوانہ تاریخ کے علاوہ بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کی ایک تاریخ موجود ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری نے اپنی متعدد کتابوں میں اس تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عرب اور ہندوستان کے درمیان تعلقات عہد رسالت میں ہی قائم ہو گئے تھے۔ آنے والے ادوار میں خاص طور پر اموی دور حکومت میں ان سیاسی اور تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا۔ مسلمان تاجر تجارت کی غرض سے برصغیر پاک و ہند کے ساحلی علاقوں کا رخ کرتے تھے، اور جب اسلامی سلطنت کی حدود ایران تک پہنچی تو وہاں سے لامحالہ ان کا رابطہ ہندوستان کے لوگوں اور ان کی ثقافت سے بھی ہوا۔ اس کی ایک مثال حسینی برہمن کی کہانی کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوجوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور جب اس واقعے کی اطلاع کسی طرح سے ہندوستان میں پہنچی تھی تو یہاں سے برہمنوں کا ایک گروہ امام حسین کی تائید و نصرت کے لیے کربلا پہنچا تھا۔ اس گروہ سے وابستہ لوگ خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں، اور اسی شناخت کے حامل لوگ آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں۔ اس کی مثال بالی ووڈ اداکار سنیل دت اور سنجے دت کا خاندان ہے۔ دت خاندان خود کو حسینی برہمن کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ رچرڈ ایٹن نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ خود ہندو حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کو نشانہ بھی بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ سومناتھ مندر گجرات کی جوناگڑھ ریاست میں واقع ہے۔ ایک معلومات کے مطابق یہ مندر شری سومناتھ مہادیو یعنی شیو دیوتا کے 12 قدیم مندروں کے سلسلے کا پہلا مقدس مقام ہے۔ اسی مقدس مقام سے بھگوان شری کرشن نے آخری سفر کیا تھا۔ سمندر کنارے پتھر سے تعمیر اس مندر کو محمود غزنوی نے نہ صرف لوٹا بلکہ عصری مورخین کے مطابق اس میں موجود بتوں کو بھی توڑا تھا۔ محمود غزنوی کے عہد کے مورخین اور بعد میں انڈیا کی سلطنت عہد کے کئی اہم مورخین نے اپنی کتابوں میں سومناتھ پر محمودی حملے کا ذکر کیا ہے۔ بیشتر نے سومناتھ میں رکھے ہوئے بت کو منات اور لات کا بت بتایا ہے۔ مورخین کے مطابق لات اور منات اسلام سے پہلے عربوں کی 2 اہم دیویاں تھیں اور انہیں خدا کی بیٹیاں مانا جاتا تھا۔ ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اسلام آنے کے بعد ان بتوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ فرخی سیستانی کے مطابق سومناتھ سو منات کا بگڑا ہوا نام تھا، جو عرب کی دیوی منات سے منسوب تھا۔ منات اسلام سے قبل عرب کے خطوں میں ایک دیوی کے طور پر پوجی جاتی تھی۔ اسلام سے قبل عرب کے لوگ لات، عزا اور منات کو خدا کی 3 بیٹیوں کے طور پہ پوجتے تھے۔ اسلام سے پہلے جب یمن، شام، ایتھوپیا، مصر اور عراق وغیرہ سے لوگ اس وقت حج کے لیے کعبہ آتے تھے تو طواف کے بعد منات کے مندر بھی جاتے تھے۔ لات، منات اور عزا کے بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں بیشتر بتوں پر فوقیت حاصل تھی۔ فرخی اور گردیزی کے مطابق یہ روایت تھی کہ پیغمبر اسلام نے ہدایت دی تھی ان بتوں کو توڑ دیا جائے، لیکن کسی طرح منات کی مورتی وہاں سے خفیہ طریقے سے گجرات کے قدیم ساحلی شہر کاٹھیواڑ بھیج دی گئی، جہاں سبھی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ گردیزی نے لکھا ہے کہ سومناتھ کے عقیدت مندوں کو یقین تھا ان کا بت اتنا طاقتور ہے کہ محمود غزنوی اسے تباہ نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ مندر پتھروں کی بنیاد پر قائم تھا اور اس میں لکڑی کے 56 کھمبے تھے۔ ان کے مطابق اس مندر میں بڑے بڑے بت تھے جو شیوالگم کی شکل میں تھے۔ مندر میں 1000 سے 2000 برہمن اور 300 دیوداسیاں اور موسیقار اس کی خدمت پر مامور تھے۔ 13ویں صدی کے مورخ منہاج الدین سراج نے اپنی کتاب طبقات ناصری میں سومناتھ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ محمود نے ہزاروں مندروں کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ وہ سومناتھ سے منات کا بت اپنے ساتھ لائے اور اسے 4 ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ اس کے 2 ٹکڑے غزنی کے محل اور مسجد میں لگا دیے گئے اور ایک ٹکڑا مکہ اور مدینہ بھیج دیا گیا۔ محمود کے حملے کے بعد یہ مندر کافی عرصے تک ٹوٹا پڑا رہا۔ پہلا مندر مسیح سے پہلے اس جگہ موجود تھا جہاں 7ویں صدی میں ولبھی کے ساتھی بادشاہوں نے دوسری بار مندر کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔
8वीं सदी में सिंध के अरब गवर्नर जुनेद ने उसे तबाह करने के लिए अपनी फौज भेजी। गर्जर प्रतिहार राजा नाग भट्ट ने उसे तीसरी बार 815 ईस्वी में दोबारा तामीर किया। इस मंदिर की शान और शौकत दूर दूर तक फैली हुई थी। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने मंदिर में शिवालगा की पूजा की इजाज़त दी और मंदिर के इंतज़ाम के लिए अफसरान मामूर किए। अकबर के मौर्रिख अबुल फज़ल फैज़ी ने सोमनाथ का जिक्र करते हुए महमूद के हमले को मुतअस्सिबीन के ज़रिए पाकीज़गी की लूट करार दिया था। रोमिला परथा ने लिखा है कि अकबर के तकरीबन 100 बरस बाद औरंगज़ेब ने अपनी मौत से 1 बरस कबल 1706 में सोमनाथ को मिस्मार करने का हुक्म दिया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर वीरान पड़ा रहा। 1842 में अंग्रेज़ी फ़ौज को अफ़गानिस्तान की मुहिम में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। अंग्रेज़ों ने जवाबी कार्रवाई की और वापसी में गजनी से संदल की लकड़ी का बना हुआ एक दरवाज़ा अपने साथ लाए। उन्होंने दावा किया कि ये सोमनाथ का दरवाज़ा है जो महमूद गजनवी अपने साथ ले गए थे। अंग्रेज़ों ने उसे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया। असल सोमनाथ मंदिर की जगह पर हैकल ट्रस्ट ने एक नया मंदिर बनाया है। इस जगह पर आखिरी मंदिर बादशाह कुमार पाले ने बनवाया था। यहाँ खुदाई 19 अप्रैल 1940 को सौराष्ट्र के वज़ीर आला ने की थी। इसके बाद हुकूमत हिंद के महकमा आसार कदीमा ने खुदाई के ज़रिए हासिल करदा बरहमा शिला परशीव का जीव तरलंग नस्ब किया। वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने 1947 में जूनागढ़ का दौरा किया। वो सोमनाथ मंदिर भी देखने गए जिसमें सिर्फ पत्थर के कुछ सतून बाकी बचे थे और वो वीरान पड़ा था। उन्होंने जूनागढ़ में एक बड़ी अवामी रैली में इस मंदिर की तामीर नौ का ऐलान किया। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन जब पटेल और कांग्रेस के दीगर लीडर के एम मुंशी इसकी तौसीक के लिए गांधी के पास गए तो उन्होंने कहा मंदिर के लिए पैसा हुकूमत की तरफ से नहीं आना चाहिए, इसकी तामीर नौ के अखराजात की जिम्मेदारी आवाम को उठानी चाहिए। सौराष्ट्र के साबिक बादशाह दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर का संगे बुनियाद रखा। ये मंदिर जब 1951 में दोबारा बनकर तैयार हुआ तो इस वक्त इंडिया के सदर राजेंद्र प्रसाद को इसकी इफ्तिताह की दावत दी गई। उन्होंने नेहरू के मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए मुल्क के सदर की हैसियत से इसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। 1970 में जामनगर की मलका माँ ने अपने शौहर की याद में अपने नाम पर दिग्विजय द्वार बनाया। इस गेट के करीब एक शाहरा है और वहाँ साबिक वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुजस्समा है। सोमनाथ मंदिर की तामीर में पटेल का अहम किरदार था।